واقعہ ہے 25 مئی سے اس میں شدت آنا شروع ہوتی ہے اور 27 مئی 2025 یعنی کہ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے ہوتا یہ ہے کہ 2700 کے قریب وہ لوگ جو کہ زبردستی یروشلم کے اندر یا بیت المقدس کے اندر لائے گئے ہیں، وہ زبردستی کوشش کرتے ہیں داخل ہونے کی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور اس میں کوئی عام نام نہیں ہوتا بلکہ اسرائیلی حکومت کے نیشنل سیکورٹی کے وزیر اتمار بن گور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ وہاں وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ آج ہم یہاں داخل ہو گئے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، لیکن اس موقع کی اگر آپ پوری چیز کو سمجھیے تو قریباً یہودیوں کو یہاں پر داخل ہونے کے لیے کل 2000 سال لگے، اور 2000 سال بعد وہ کیسے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک تاریخ کا ایک اہم معاملہ ہے، اور اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کی تاریخ کو دیکھیں اور آپ لفظ یروشلم کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک لفظ صہیونیت کو جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ آئے کس طرح اور کس طریقے سے آئے۔ یروشلم یورپینز کا دیا ہوا نام ہے، اس کا اصل نام جو عربی میں کہا گیا وہ بیت المقدس کہا گیا، اور اس بیت المقدس سے پہلے اسے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ بیت ہمقدش استعمال ہوتا تھا۔ بیت ہمقدش کا مطلب ہوتا ہے ایک پاک جگہ، پاک گھر، اور اسی سے بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ لفظ نکلا بیت المقدس۔ یہ جس جگہ پر آباد ہے وہ اس پہاڑی کو صہیون کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ نکلا صہیونیت، یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم اور جبر کی بات کرتے ہیں تو ہم در حقیقت بات کر رہے ہوتے ہیں اسی صہیونیت کی، اور وہ صہیونیت کا لفظ اس پہاڑ سے نکلا ہے جسے صہیون کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس جگہ پر ہجرت کی تھی تو یہاں پر ایک مسجد یا عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد قریباً ان کے بہت عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 961 قبل مسیح میں، یعنی کہ آج سے 3000 سال پہلے یہاں پر ایک ہیکل تعمیر کیا تھا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے 400 سال کے بعد سن 586 قبل مسیح میں جو شاہ بابل، جسے آج کل عراق کہا جا رہا ہے، وہاں کے بادشاہ بخت نصر نے اسے تہس نہس کر دیا تھا، یعنی ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو یہاں سے عراق، یعنی کہ جسے اس زمانے میں بابل کہا جاتا تھا، وہاں لے کر گئے۔ اس کے بعد کا ایک بڑا مشہور قصہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے تہس نہس کر دیا اور 1 لاکھ یہودیوں کو یہاں سے لے کر گئے تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر اس شہر سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر تو مکمل تباہ ہو گیا، اب نہ جانے یہ کب تعمیر ہوگا۔ مختلف کتابوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند کا غلبہ آتا ہے اور وہ تقریباً 100 سال کے بعد جاگتے ہیں۔ جب وہ 100 سال کے بعد جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی القدس مکمل طور پر آباد ہوتا ہے، اور یہ آبادی کا سلسلہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قریباً کوئی 539 قبل مسیح کے اندر، یعنی کہ جب 586 قبل مسیح میں شاہ بابل نے اسے تہس نہس کیا ہوتا ہے، اس سے قریباً کوئی 50 سال کے قریب شہنشاہ فارس مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں شاہ بابل پر۔ جب بابل پر وہ کنٹرول حاصل کر رہتے ہیں، جسے عام طور پر روشن کبیر یا روش کبیر کہا جاتا ہے، اور جسے عام لفظوں میں سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ یہودیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ اب یروشلم یا بیت المقدس یا ایلیا جا سکتے ہیں۔ یہ 3 نام مختلف جگہوں پر اس کے ملتے ہیں۔ یروشلم کا لفظ یورپین استعمال کرتے ہیں، روم کے لوگوں نے اس کا نام ایلیا دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کا نام بیت المقدس دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے جو بادشاہ ہوتا ہے جب بیت المقدس کا، وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد رومیوں کا اثر بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جنرل ٹائٹس 70 قبل مسیح کے اندر آ کر ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد
کہ اگر آپ اس سے سنیے تو آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ اس کے بعد سے یہودی یہاں پر آباد نہیں ہو سکے، اور پھر جب رومیوں نے عیسائیت کو قبول کیا، مسیح ہوئے وہ، تو اس کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پر گرجے بنا دیے۔ پھر مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی وہاں پر بعد میں پھر صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کے بعد سے یہ جگہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ اب اس کے بعد سے جب 1948 میں اسرائیل کو زبردستی بنوایا گیا اور یہودیوں کی یہاں آباد کاری کی گئی، تو اس وقت بھی ایک پیکٹ کے تحت، ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ بات طے تھی کہ یروشلم، جسے پورا یروشلم کا شہر کہا جاتا ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، یا جسے القدس کہا جاتا ہے، یا جسے ایلیا کہا جاتا ہے، وہاں پر ان مقدس مقامات پر یہودیوں کے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ جب سن 1967 کے اندر جنگ ہوتی ہے، تو جنگ میں یہاں کے کچھ حصوں پر اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے اور زبردستی کافی آبادی یہودیوں کی یہاں پر سیٹل کرتا ہے، اور 1980 کے اندر بیت المقدس یا یروشلم یا ایلیا پر مکمل طور پر اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس دوران بھی عالمی دباؤ کی وجہ سے اور مسلمانوں کے دباؤ کی وجہ سے بیت المقدس کے پاس وہ کبھی بھی نہیں آ سکے۔ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں پر دو اہم چیزیں، ایک تو مسجد اقصیٰ ہے، ایک مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ دی ڈوم آف راک ہے، جسے ہمارے یہاں پر آپ نے وہ سنہری کلر کا گنبد دیکھا ہوگا، اسے گنبد سنگ اردو میں کہا جاتا ہے، اور اگر آپ عربی میں دیکھیں تو اسے قبطہ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں وہاں پر بہت زیادہ اہم ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پر ہی ہماری دو عبادت گاہیں موجود تھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 1967 میں جب انہوں نے یہاں پر زبردستی قبضہ کیا، اس کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، اور اس پروگرام کو انتہائی دائیں بازو کی قوتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہم گنبد سنگ کو گرا دیں گے، اسی نظریے کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر سن 2003 کے بعد، 2003 تک انہیں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن 2003 کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جمعے اور ہفتے کے علاوہ یہ ایک خاص فلیش پوائنٹ کہلاتا ہے کہ جس سے آگے یہ نہیں جا سکتے، وہاں تک انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ فلیش پوائنٹ سے آگے جانے کی کسی بھی یہودی کو اجازت نہیں ہے، سن 2003 میں بھی یہ اجازت دی گئی۔ اس کے بعد اب گزشتہ 4 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ مسلسل اسرائیلی یعنی یہودیوں کی دائیں بازو کی صہیونی قوتیں یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس حوالے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتمار بن گیور نے سن 2024 میں 1 سال پہلے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے، جس کی آپ کو یہ فوٹیجز اور یہ تصاویر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد 2023 میں بھی اسی اتمار بن گیور نے کہا کہ ہم مسجد اقصیٰ اور ساتھ ساتھ جسے ہم گنبد سنگ کہتے ہیں اسے بھی گرانے کا اعلان کیا، اور اب 27 مئی 2025 کو تقریباً 2700 لوگوں کے ساتھ اس نے فلیش پوائنٹ کو کراس کر کے گنبد سنگ تک نہ صرف آنے کی کوشش کی بلکہ آ بھی گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے جن کے پاس اس وقت یہاں کا انتظام ہے وہ سارے معاملات دیکھتے رہے، اور یہ پورا قافلہ جو وہاں پر آیا اسے اسرائیلی فوج اور ڈیفنس فورس کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور ان کے ارد گرد وہی لوگ موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر اتمار بن گیور نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے اور وہاں پر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس وقت جب کہ ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غزہ کے اندر ظلم اور بربریت کی انتہا مچا دی گئی ہے، اقوام متحدہ اور امدادی سرگرمیوں میں شامل بہت سارے اداروں کو اب فوڈ پروگرام سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اب غزہ کو خالی کروانے کی بات کہی جا رہی ہے، وہیں پر القدس یعنی یروشلم کے پاس جتنی مسلمان آبادی ہے انہیں بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، 3 اہم چیزیں ہیں، ایک مغربی کنارہ ہے، ایک غزہ کی پٹی ہے، اور ایک مشرقی کنارہ ہے۔ مشرقی کنارے سے مسلمانوں کو وہاں سے تیزی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، اور مشرقی کنارے سے یروشلم یعنی مسجد اقصیٰ تک کے تمام راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ تک آنے کی اجازت بہت مشکل سے ملتی ہے، اسی لیے مسجد اقصیٰ میں یا مغربی کنارے، مشرقی کنارے یا غزہ یا کسی اور علاقے سے یہاں پر مسلمانوں کے آنے کو روکا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پر دائیں بازو کے یہودیوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ 2000 سال کے بعد اب انہوں نے فلیش پوائنٹ کو کراس کر کر مسجد اقصیٰ کے ان حصوں پر قدم رکھ لیا ہے کہ جنہیں وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور اب جلد
جلد ہی وہ اسے آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ مسلمانوں کی آمد کو روکنا اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کل ہونے والی یعنی 27 تاریخ کو ہونے والی جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور اسے امن و امان کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ یورپی ممالک اور یورپی تنظیم جو کہ پہلے اسرائیل کی حمایت کیا کرتی تھی وہ آج کل اسرائیل سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جرمن چانسلر نے باقاعدہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے پلان کے آگے یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت بے سود نظر آتی ہے۔ سوال یہ اٹھا ہے کہ وہ کون سا تہوار یا وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب اسرائیل نے تمام منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی اسی کے ساتھ ہی پچھلے دنوں یعنی اسی دن جب کہ یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا، مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ایک ٹنل پر کھڑے ہو کر نیتن یاہو نے فتح کا جشن منایا۔ یہ فتح کا جشن بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مودی حکومت مختلف جگہوں پر جا کر اپنا جشن منا رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل میں نیتن یاہو اور اس کی انتظامیہ جس طریقے سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو کا تقدس پامال کرتے ہوئے اسے گرانے تک کی بات کر رہی ہے، یہی معاملہ آپ کو انڈیا کے اندر بھی طاقت کے ساتھ نظر آئے گا۔ در حقیقت یہی بات کہی جاتی ہے کہ مودی اس وقت نیتن یاہو سے یا وہاں کے انتظامات سے مسلم دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بیت المقدس کے حوالے سے تمام مسلمان ملکوں نے کافی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ یعنی کہ مکہ مکرمہ مدینہ کے بعد بیت المقدس یا یروشلم وہ تیسری مقدس جگہ ہے جس سے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اور مسلمانوں میں کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اسی جگہ پر ہوئی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس جگہ کو کافی اہمیت ملتی ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت نہ صرف جتنے عیسائی آباد ہیں انہیں اور جتنے مسلمان آباد ہیں ان سب کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ معاشرہ یا یورپ کے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہوئے ظلم اور مسلمانوں کو اپنے مقدس مقامات پر جانے سے روکنے کی مذمت نہیں کرتے، وہ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو وہاں پر مسیح آباد ہیں انہیں بے دخلی پر بھی خاموش نظر آتے ہیں۔ آخر یہ خاموشی کیا رنگ لائے گی اور کیا 2000 سال کے بعد ان کی جو کوششیں اور جس طریقے سے مسلمانوں کو غزہ اور پورے فلسطین سے ہٹایا جا رہا ہے، اب مغربی کنارے اور مشرقی کنارے پہ جو مسلمان بچیں کیا انہیں بھی کہیں شفٹ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟